السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 18 جنوری اور سن ہے 2020۔ ڈی جی ISPR کا جو تبادلہ تھا جنرل میجر آصف غفور کا، اس کے بعد ایک ایسی کیا سرائیوں کا طوفان ایک مخصوص حلقے کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ جی اس وجہ سے ٹرانسفر ہوئی ہے، یہ ہوا، اور ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے ان کو کوئی پنشمنٹ ملی ہے، ان کی کارکردگی سے ناخوش ہو کر ان کو DG ISPR کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کو GOC اوکاڑا اس لیے بنا کے بھیجا گیا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا اور اس بات کو دیکھیں گے کہ کیا یہ پنشمنٹ ہے، یہ کوئی معمول کا تبادلہ ہے، یا اس میں جنرل آصف غفور صاحب کی کوئی بہتری کی بات ہے۔ وہ جو ساری کیا سرائیاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں شیئر کروں گا۔ دوسرا ایک بڑی جو پاکستان میں، جیسے ہم اپنی متعدد ویڈیوز میں، پچھلی ہر ویڈیو میں جو بات ہوتی ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہوتی ہے، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، جن آفیسرز نے اپنی بیویوں کے ذریعے، عزیز و اقارب کے ذریعے 10 دن ان کو دیے گئے ہیں جواب دینے کے، اور حکومت نے کہا ان سے پیسے بھی واپس لینے ہیں اور ان کو نوکریوں پہ نہیں وہ رہیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے ایک بالکل چیٹ کیا سیدھا سیدھا۔ جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے، جو حکومت بتا رہی ہے کہ کرپشن کے ختم نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس میں تقریباً 22,000 سے زائد آفیسرز وہ ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے، جو بیرون ملک جن کے خاندان والے رہتے ہیں، ان میں امریکہ شامل ہے، کینیڈا شامل ہے، برطانیہ شامل ہے، جرمنی، یورپ، ملیشیا شامل ہے۔ وہ سارے لوگ جو یہاں پر بڑے اہم عہدوں پر فائز ہیں، جن میں کچھ فیڈرل سیکریٹریز کے عہدوں پر ہیں، وہ ان کو اور ان کے بچوں کو یا تو بیرونی شہریت مل چکی ہے یا وہ بیرونی شہریت کے انتظار میں ہے۔ تو پھر وہ کرپشن کس طرح سے، اب کرپشن پر قابو نہیں پایا جا سکتا، وہ مال کس طرح سے بناتے ہیں، اور حکومت اب کیا ان کے بارے میں کرنے جا رہی ہے، کیونکہ لسٹیں بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ اب فائنل جو لسٹیں بنیں گی اس کے بعد کیا ہوگا، یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر دوسرا میں آپ کو تذکرہ کروں گا وہ جو 56 کمپنیز پنجاب میں بنائی گئی تھیں، جن میں آفیسرز کو زیادہ تنخواہوں پہ رکھا گیا، مثلا جو 1 لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہا تھا اس کو 14 لاکھ پہ رکھ لیا گیا۔ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس گلزار صاحب نے یہ ریمارکس دیتے ہوئے اپنا مائنڈ دیا، انہوں نے اپنا ذہن بتایا کہ کیا، انہوں نے کہا یہ ساری کی ساری جو 56 کمپنیز ہیں ان میں کام کرنے والے بندے سب گھروں میں جائیں گے، سب گھروں میں جائیں میں، اور یہ تقریباً 350 سے زیادہ آفیسرز ہیں اور ان میں بڑے اہم بیوروکریٹس بھی ہیں۔ تو یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں جن پر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ تک نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، بڑی ہمیں اس میں گائیڈنس ملتی ہے، ہمیں اس میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں تو پسند کریں تو لائک کا بٹن بھی دبا دیں، اس کو کلک کر دیں، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ بات جو ہے وہ زیادہ دوستوں تک پہنچے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں DG ISPR میجر جنرل آصف غفور صاحب کے تبادلے کے حوالے سے۔ میں اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ تعریف ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو دشمن کرے، اور جنرل آصف غفور صاحب نے جس طرح پچھلے 3 سال میں ISPR کو چلایا، پاکستانی فوج کا موقف بیان کیا، اور جو ایک پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف، اس کا جس مؤثر طریقے سے جواب دیا، اس کی تعریف بھارتی جرنیلوں نے کی، اور انہوں نے جو بھارت کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس آفیشیل پوزیشنز بھی ہیں، انہوں نے انڈین ڈیفنس منسٹری سے کہا کہ آپ سیکھیں، جنرل آصف غفور صاحب سے آپ سیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو تعریف تھی، جس طریقے سے انہوں نے پاکستانی موقف کو بیان کیا، یہ نہ انڈیا کو ہضم ہو رہی تھی نہ بہت سارے اور لوگوں کو، تو پچھلے 1-2 مہینے، پچھلے 3 سال میں 2-3 تو بڑی کنٹروورسیز میں ان کو الجھانے کی کوشش کی گئی آصف غفور صاحب کو، اور پھر اس کے بعد لیکن انہوں نے بڑی ہمت سے، بڑی کمال مہارت سے ان کا مقابلہ کیا۔ اب پچھلے چند ہفتوں سے
کچھ ایک اور کیمپین شروع کر دی گئی جس میں ایک گرایا صاحب تھے، ثنا بچہ صاحبہ. ثنا بچہ میں ان کے ساتھ کام کیا میں نے جیو میں، اچھی بھلی سمجھدار خاتون ہے اور اچھے گھر سے ان کا تعلق ہے. لیکن اس مسئلے پر آ کر کیونکہ وہ جب آدمی، اب وہ جرنلسٹ تو نہیں ہے، پھر وہ فلموں میں چلی گئیں، ایکٹریس بن گئیں، تو وہاں پر جا کر انہوں نے کچھ ان کے معاملات کو، جو فلم بن رہی تھی جو ان کے، اور اس طرح پھر جو گرایا صاحب تو وہ تو ایک ایسے شخص ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان کی فوج کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، توہین رسالت، توہین دین میں بھی ہر طرح کی چیزوں میں وہ ملوث رہے ہیں. تو انہوں نے پچھلے چند ہفتوں سے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ایک ایسی چیز، یعنی ایک کیمپین پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی اور جنرل آصف غفور صاحب کو وہ چلا رکھی تھی. اب جب ان کا تبادلہ ہوا تو جناب انہوں نے اپنے آپ کو فاتح قرار دینا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جناب یہ تو بیسیکلی پنش کیا گیا جی، آصف غفور صاحب کو ہٹا دیا گیا جی، اب وہ تو ختم ہو گئے ہیں. دوستو، ساتھیو، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے. اگر کوئی غلط کام وہاں پہ ہوتا ہے تو اس کا تبادلہ نہیں کیا جاتا، اس کو وہاں پر پنش کیا جاتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. جنرل آصف غفور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، نہ صرف ان پر پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ان کو بہت ہائی ویلیو دیتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، اور پاکستان کی قوم بھی. میجر جنرل آصف غفور اب GOC اکاڑا ان کو بھیجا گیا ہے، تو ان کا جو اپنا کیریئر ہے اس میں انہوں نے ایک ڈیو کو بھی کمانڈ کرنی ہے. ہر ترقی کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ فیلڈ پوزیشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک فیلڈ پوزیشن جو کرنا ضروری ہے جنرل آصف غفور صاحب کے لیے اگر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے، تو وہ الحمدللہ اب انہیں وہ جگہ مل گئی ہے. وہ GOC اکاڑا جائیں گے، وہ وہاں پر ان کو فیلڈ پوزیشن، فیلڈ کمانڈنگ جو ان کو چاہیے تھی اپنے اس CV میں آگے بڑھنے کے لیے، اگلے پروموشن بورڈ میں جانے کے لیے، تو وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس طریقے سے وہ ان کی اب پوری ہو جائے گی. لیکن ان کا یہ تبادلہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی کسی نے آگے پروموٹ کرنا تھا تو اس لیے، یا ان کو کسی نے ڈیموٹ کرنا تھا اور وہاں سے نکالنا تھا. قطعی طور پہ ایسے نہیں ہے. یہ ایک روٹین ٹرانسفر ہے. 3 سال انہوں نے گزارے وہاں پہ، اور اس کے بعد جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی ان کو یعنی جس چیز کی انہیں ضرورت تھی وہ انہیں چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. اب وہ وہاں پر GOC اکاڑا کے طور پر اپنی ایک کمانڈنگ پوزیشن ان کی آ گئی، ڈیو کو کمانڈ کریں گے. اور پھر اس کے بعد جب پروموشن بورڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کے تمام دوسری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پروموشن بورڈ میرٹ پر فیصلہ کرے گا، وہ اس وقت کی بات ہے. لیکن ابھی یہ کہنا کہ جنرل آصف غفور صاحب کو نکال دیا گیا ہے، یا یہ جو گرایا اور ثنا بچہ صاحبہ اور یہ جو اور کچھ جو اس وقت ویسٹرن لبرلز جو کسی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پر کوئی کیمپین چلائی تو اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا، ایسا نہیں ہے. پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور ان کا ایک اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اور اگر اس کی زد میں کوئی آتا ہے تو پھر وہ اس کی کوئی صرف ٹرانسفر وغیرہ نہیں ہوتی، پھر وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے سزا جزا کا. تو یہ آپ تک پہنچنا بات بہت ضروری تھی. آصف غفور صاحب پاکستانی فوج کے ایک بہادر اور غیور جنرل ہیں جنہوں نے جو سائبر وارفیئر میں انڈیا کو شکست دی اور اس کا اعتراف انڈیا نے کیا، اور اب وہ GOC اکاڑا چلے گئے ہیں. اور جو نئے آنے والے بابر افتخار صاحب ہیں وہ بھی ایک انتہائی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کی بہت ساری جو ماضی کی جو پوزیشنز ہیں اس میں وہ ایسی جگہوں پر رہے ہیں کہ جہاں پر فاٹا اور کشمیر کا ریجن بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. بہت پڑھنے لکھنے والے وہ آدمی ہیں اور ہر چیز کو اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے جانتے ہیں. ان کی آمد بھی ISPR میں ایک بہت اچھا شگون ہے، اور ڈیفینیٹلی اس وقت تک، ابھی تک ISPR نے اپنا جو جواب دیا ہے بھارت کا، اس میں بھارت کو انہوں نے شکست دی ہے، اور اس کا اعتراف خود بھارتی کرتے ہیں. اور جو میڈیا میں، بھارت کے میڈیا میں جو چیزیں چھپتی اور جو چیزیں آتی رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں سرکاری افسران کی لسٹ. آپ حیران ہوں گے یہ کرپشن کیوں نہیں ختم ہو پا رہی. 22,000 سے زائد جو سرکاری افسران ہیں وہ بیرون ملک شہریت ان کے اہل خانہ اور وہ لے چکے ہیں یا لینے والے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر
اس کا کرپشن سے کیا تعلق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر جب لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ پھر وہ پیسہ یہاں پر لیں. وہ ککس بیکس کی صورت میں ان کو انہی ممالک میں جہاں پر ان کے عزیز و اقارب، ان کی فیملیز رہ رہی ہیں، وہاں پر کسی اور اکاؤنٹ میں پیسے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو کرپشن یہاں پر وہ بالکل ایک سادہ سے گھر میں رہیں گے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ جو ساری بے نامی پراپرٹی ہے، وہ جو سارا مال ہے، وہ بیرون ملک ہو جائے گا اور سروسز یہاں پر ڈیلیور ہوتی رہیں گی. اب میں آپ کو یعنی آپ حیران ہو جائیں گے. یہ میرے پاس فگرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب ان میں سے آپ یہ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ میں جو فہرست پرووائڈ کی گئی ہے 22,380 ایسے آفیسرز ہیں. ان میں سے 450 کینیڈین ہیں، 240 برطانیہ ہیں اور 190 کے قریب امریکہ کے ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملیشیا اور آئرلینڈ جیسے ملکوں میں یہ سب کچھ کر رکھا ہے. گریڈ 22 کے 6 لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں MP1 اسکیل جو ہائیسٹ اسکیل ہے اس کے 11 ہیں. گریڈ 21 کے 40 آفیسر، گریڈ 20 کے 90 آفیسر اور گریڈ 18 کے 220، گریڈ 17 کے 160. اب اس میں امپورٹنٹ جو ڈویژنز ہیں اس میں آپ دیکھیں داخلہ ڈویژن، ایویشن ڈویژن، پیٹرولیم، خزانہ، کامرس، آپ اطلاعات و نشریات میں بھی ہیں، کیپٹل ایڈمنسٹریشن. اب یہ مجھے بتائیں کہ ایجوکیشن میں بھی ہیں، PIA میں بھی ہیں، ایئر لائن میں بھی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے دوسرے ممالک کی وفاداری کا. یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، لیکن جب وہ یہاں پر مال بناتے ہیں تو ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہاں پر ان کو جب پیمنٹ ہو جاتی ہے تو حکومت پاکستان، ہماری FIA تو وہ ان کا سراغ ہی نہیں لگا سکتی. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. اس کے حوالے سے اب حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور یہ اگلے چند دنوں میں یہ واضح طور پر یہ سچویشن آ جائے گی. لیکن اس وقت جو کرپشن کو روکنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ اس طرح کے بیوروکریٹس بھی ہیں جو پھر ان پولیٹیشنز کے فرنٹ مین ہیں. یہ ان کی کرپشن صرف اپنے لیے نہیں ہے اور اسی لیے یہ آپ دیکھیں گے کہ جی یہ شہباز شریف صاحب کا منظور نظر، یہ نواز شریف صاحب کا منظور نظر، یہ زرداری صاحب کا منظور نظر آفیسر، اس لیے کہ وہ ان کے فرنٹ مین ہیں اور ان کی فیملیز باہر ہیں اور جو پیسے آتے ہیں وہ باہر کے اکاؤنٹس میں آتے ہیں، وہیں سے پولیٹیشین کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وہ پراپرٹی باہر رہتی ہے، وہ پیسہ باہر رہتا ہے اور لیکن لوٹا پاکستان سے جاتا ہے. یہ ایک بڑا سراغ لگایا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ نے اور اس حوالے سے بہت جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آنے والا ہے. دوسرا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ جو ہیں 56 کمپنیز، ایک لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو ڈپٹی مینیجر تھے حنیف صاحب، ان کی پٹیشن تھی، وہ ڈسمس ہوئی بحالی کی پٹیشن. اور یہ کہا جسٹس گلزار صاحب نے کہ جناب یہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ واپس جائیں گے. تقریباً 350 کے قریب آفیسرز تھے اور ان کی تنخواہوں میں 1,000 گنا تک اضافہ کر دیا گیا تھا. جو 2 لاکھ روپے میں لے رہا تھا اس کو 15 لاکھ اور اتنا مال بنایا. آپ یہ دیکھیں صاف پانی کی کمپنی ایک بوند صاف پانی کی نہیں دے سکی لیکن اس کا خرچہ تھا 3 ارب روپیہ جو کھا لیا گیا. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی میدان میں آ گئی ہے اور چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو اندیا دیا ہے، انہوں نے جو اپنا مائنڈ سیٹ بتایا کہ وہ بالکل کسی طرح سے بھی ان کمپنیز کو ریلیف نہیں دیں گے کیونکہ تمام اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے خرچہ کیا. نہ ان کا آڈٹ ہو سکتا تھا، نہ انہوں نے پیپرا رول کی پرواہ کی اور بالکل قانون میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں تھی. ایک پیرلل سسٹم قائم کر کے حکومت کا شہباز شریف صاحب نے، ماضی کی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی. لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے آفیسرز جو ہیں یہ اپنے گھر جائیں گے. بہت سارے لوگ تو واپس اپنے محکموں میں چلے گئے، وہ جو ذہین لوگ تھے، لیکن ابھی بھی ان کمپنیز کا جو ریکارڈ ہے وہ پاس ہے، کورٹ کے پاس بھی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اہم فیصلے ہوں گے اس حوالے سے بھی. جیسے جیسے انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.